محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کرنے والوں، روزہ رکھنے والوں، رات میں قیام کرنے والوں کے لیے عید کا تحفہ ملتا ہے۔ عید ایک انعام ہے جو اللہ رب العزت نے رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لیے طے فرمائی ہے۔ یہ ایک تہوار بھی ہے، ایک سیلیبریشن بھی ہے، ایک فیسٹیول بھی ہے، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا ایک سنہرا باب بھی ہے۔ مسلمان ایک اجتماعی زندگی کے ساتھ رہتے ہیں، اسی کی ان کو ترغیب بھی دی گئی ہے کہ وہ مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر زندگی گزاریں۔ ہمارا اجتماعی نظام، ہماری زندگی کا جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا طریقہ ہے، وہ اسلام نے پسند کیا اور اس پر ابھارا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان ایک اچھا سماج بنائے، ایک اچھا ماحول بنائے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ روابط مضبوط کریں۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے رشتہ توڑنے کو حرام قرار دیا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کرنے کو ناجائز قرار دیا، پڑوسیوں کے حق نہ ادا کرنے پر اللہ کی طرف سے سخت وعید سنائی گئی، کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے کے حق کو نہیں پہچانیں گے اور مل جل کر جینا نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک ہم مکمل اسلام کے نظام کی ترجمانی نہیں کر پائیں گے۔ کمپلیٹ سسٹم آف لائف جو اسلام نے ہم کو عطا کیا ہے، وہ ریپریزنٹ ہوتا ہے ہماری پوری اجتماعی زندگی کے ذریعے سے۔ ایک طرف انفرادی زندگی ہے، انڈیویجول لائف ہے، ہمارا اور اللہ کا ریلیشن شپ ہے، اس کو مضبوط کرنا، اس کو اسٹرانگ کرنا، وہ تو بیس ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ پورے نظام کی سول ہے، روح ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اگر بندہ اللہ کے سامنے اسلام کو نہیں اختیار کر رہا، یعنی سرنڈر ہونے کو نہیں اختیار کر رہا، تو اس کے بعد پھر پوری اجتماعی زندگی اور ملی زندگی، سیاسی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی سب بیکار ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے جو کور ویلیو ہے اسلام کے اندر، وہ اللہ کا تقوی ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے اس طرح کا تعلق بنائے کہ زندگی کے ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھنا سیکھے، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس اپنے اندر زندہ کرے۔ لیکن اسلام نے ساتھ ہی ساتھ مل جل کر رہنے، اجتماعی زندگی اختیار کرنے کو پسند کیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک عید ہے جو رمضان المبارک میں روزوں کے بعد بطور تحفہ اللہ کی طرف سے روزے داروں کو دی جاتی ہے، اور دوسری ہے جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے حج کے موقع پر، جو پوری امت کا پوری دنیا میں ایک وقت میں حج ادا ہوتا ہے، اس کے تناظر میں، اس کے پرسپیکٹو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جگہ دنیا بھر میں اللہ رب العزت نے جانور کو قربانی کی جو سنت ہے، اس کو عطا فرما کر ہمارے لیے ایک عظیم الشان حج سے ملتی جلتی ہے، حج کی کاپی کرنے والی عید عطا فرمائی ہے۔ یہ دونوں عیدیں جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہلاتی ہیں، ان عیدوں کا بڑا مقصد ہے، بڑا پیغام ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ نصیحت کا سامان ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنی اجتماعی زندگی کو درست کریں، ہم مل جل کر رہنا سیکھیں، ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں، ہم احسان کرنے والے بنیں، ہم دوسروں کی خیرخواہی اور دوسروں کا بھلا چاہنے والے بن کر زندگی گزاریں۔ آج کا زمانہ نفسا نفسی کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ دنیا کی دوڑ دھوپ اور مال کی ریس کا زمانہ ہے۔ آج کے زمانے میں انسان اپنے آپ سے ہی فارغ نہیں ہے، چاہے جائے کہ اپنے گھر والوں کو وقت دے، اور گھر والوں کو وقت دے تو دے، باہر والوں کو کہاں وقت دے۔ تو انسان اس قدر مصروف ہو گیا ہے اور اتنی بزی لائف اس کی بن گئی ہے اپنے پروفیشن کے اندر اور مال کمانے کی ریس کے اندر، دنیا کے مشغلوں کے اندر، کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ وقت گزار سکے اور صحیح طور پر اجتماعی زندگی کو بنا سکے۔ حالانکہ اجتماعی زندگی کا بننا یہ سب سے زیادہ اسلام کے نظام کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمیں اسلام کو سمجھانا ہے، اسلام ہے کیا، کیسی دعوت ہے، کیسا سسٹم ہے،
کیسا پیغام ہے، اس کو اگر ہمیں دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہو تو سب سے مؤثر ذریعہ اس کا کیا ہے کہ ہمارا اجتماعی نظام جو سوشل سسٹم ہے وہ صحیح اصولوں پر قائم ہو جائے، صحیح ویلیوز پر قائم ہو جائے، وہ صحیح نظام پر چل رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ پورے اسلام کی ترجمانی کر سکتا ہے۔ آج ہم سب سے زیادہ فیل اس میں ہو گئے، آج غیروں کے سامنے، برادران وطن کے سامنے، ہمارے اس ملک ہندوستان میں خاص طور پر ہم اجتماعی نظام اس طور پر نہیں پیش کر پا رہے جو اسلام کی ترجمانی کرتا ہو، جو اللہ کی ترجمانی کرتا ہو، جو قرآن کی ترجمانی کرتا ہو، جو سیرت پاک کی ترجمانی کرتا ہو۔ ہمارے معاملات، ہمارے لین دین، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض موقعوں پر غیروں سے بھی زیادہ گر گئے، ان سے بھی زیادہ برے بن گئے۔ بہت سارے معاملات میں ہم اپنے کو نیچا پاتے ہیں، اور یہ اعتراف حقیقت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، بہت سارے معاملات اور لین دین کے اندر جتنا فراڈ کے اندر مسلمان ملوث ہو جاتا ہے شاید دوسرے اتنا نہ ہوتے ہوں، یا اگر ریشو نکالا جائے پرسنٹیج کے اعتبار سے اور آبادی کے اعتبار سے تو شاید ہم زیادہ مجرم ٹھہریں گے۔ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ہم اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں یا ہم ایک غلط نظام پیش کر رہے ہیں جو اسلام سے دور کر رہا ہے، اسلام سے متنفر کر رہا ہے۔ میرا یہ پوری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی نظام بہت اہم ہے، اور اسی اجتماعی نظام کو پیش کرنے کے لیے عیدیں ملتی ہیں۔ عیدیں اجتماعی نظام کا حصہ ہیں، اور مسلمان کو ایک ملت، ایک امت، ایک متحد جماعت بنانے والی عیدیں ہیں۔ تو اس میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، ہم دو گانا ادا کریں، اللہ کے سامنے سربسجود ہوں، اللہ کے شکر کو ادا کرتے ہوئے نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ کے شکر کی ادائیگی میں نماز سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں قیام اللیل کا عمل ہوتا ہے، عید کا جو تحفہ اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کے اندر نماز 2 رکعت اضافی جو 5 رکعتیں دن کی ہیں ان سے ایک نماز بڑھ کر ادا کی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اللہ رب العزت کے شکر کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اجتماعی زندگی کا نمونہ پیش کر سکیں۔ ہم اچھی طرح مل جل کر آتے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بڑی سی جماعت بناتے ہیں، اور سب چھوٹے بڑے مل کر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری اجتماعی زندگی کا ثبوت ہے۔ مسجد اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سماج میں جو مسجد ہے وہ سوسائٹی اور مسلم معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے پورا نظام چلنا ہے۔ اسلام کا جو سینٹرل سسٹم ہے وہ اس مسجد کے ذریعے سے، جس کو سینٹر بنا کر اسلام نے دیا ہے، ہمیں چلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح عید کے موقع پر بھی دونوں عیدوں میں مسجدوں میں، عیدگاہ میں لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور سب مل کر اللہ رب العزت کے حضور میں شکرانہ ادا کرتے ہیں، یہ اظہار کرنے کے لیے کہ ہم ایک متحد امت ہیں۔ ہم خوشی کے موقع پر بھی اللہ کے شکر کو ادا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہم خوشی کے موقع پر بدمست نہیں ہو جاتے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی قوموں کی حالت کیا ہوتی ہے، جو فیسٹیولز ہوتے ہیں اس کے اندر بد اخلاقی بڑھ جاتی ہے۔ فیسٹیول کا مطلب سارے حدود سے آزاد، پوری فریڈم اور تمام لمٹس ختم، یہ فیسٹیول کا مطلب سمجھا جاتا ہے۔ اس میں شراب، کباب اور موج مستیاں، یہی فیسٹیول کے انجوائمنٹ کا سامان ہے۔ لیکن اسلام نے اس فیسٹیول کو بھی، اس کے اندر کی جو سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا عمل رکھا، آپ وہ دیکھیے، نماز کا رکھا، اور عید الاضحیٰ کے اندر قربانی کا رکھا نماز کے ساتھ ساتھ۔ لیکن کیونکہ اگر ہم نے نماز ادا کر لی اور اللہ کے حضور میں اپنے اس فیسٹیول کو مسجد میں آ کر، عیدگاہ میں آ کر شکرانے کے طور پر نماز کی شکل میں پورا کیا، تو اس کے بعد ہم ایک لمٹ کے اندر رہیں گے۔ جو آدمی نماز پڑھ کر آیا ہے تو اس پر نماز کا کچھ اثر تو پڑے گا، اس کے دل پر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا کچھ تو اثر ظاہر ہوگا۔ یہ جو ظاہر ہوگا یہ اس کو روکے گا۔ نماز کے بعد بدعملیاں کرنے سے، برے کام کرنے سے، غلط جگہوں پر جانے سے، اسراف کرنے سے اور مال اڑانے سے، بے جا خرچ کرنے سے انسان کو روک کر رکھے گا۔ یہ ہے مقصد نماز کا جو ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہے جو برائیوں سے، فحش کام سے، غلط چیزوں سے انسان کو روکتی ہے اور بچاتی ہے۔ اگر
نماز پڑھنے کے بعد انسان عید اس طرح منا رہا ہے جیسے دوسرے فیسٹیول منایا کرتے ہیں، وہ شراب خانوں میں بھی جا رہا ہے یا اسراف کے وہ تمام راستے اختیار کر رہا ہے جو معیوب سمجھے گئے اسلام کے اندر، تو اس کی عید نہیں رہی، کیونکہ اس نے اس کے نماز کو قبول نہیں کیا۔ لیکن جائز حد میں انجوائمنٹ کرنا یہ اسلام کا مطلوب ہے۔ اسلام نے نہ ہی اس کی اجازت دی ہے بلکہ اس پر ابھارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر حکم دیا کہ تم دف بجایا کرو، چھوٹی بچیاں گایا کریں، ایک اچھا ماحول ہو، لگے کہ خوشیاں ہیں اور لوگ خوشی منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ سیلیبریٹ کرنا، اس کا اظہار کرنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس کے لیے گانا بجانا، دف کا استعمال کرنا، بہت وہ میوزک جو میوزک شہوت کو ابھارتی ہے یا انسان کو غلط طرف تھرکنے پہ اور جسم کو ہلانے پر آمادہ کر دیتی ہے، وہ تو اسلام میں ناجائز ہے۔ لیکن وہ آواز جو کسی سانگ کو یا کسی نظم کو جو پڑھی جا رہی ہو اس کے اندر خوشنمائی پیدا کرتی ہے، اس کو زیادہ اثردار بنا دیتی ہے، دل میں وہ زیادہ گھر کرنے لگتی ہے، اس کی اجازت دی گئی۔ اسی لیے دف کو پسند کیا گیا، وہ سنت قرار دیا گیا شادی کے موقع پر، عید کے موقع پر۔ اسی طرح کرتب دکھانے والے جو جوکر ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے یا کچھ الگ الگ طریقے پر ایک دوسرے کے ساتھ ریس اور مقابلے کرتے تھے، وہ بھی مدینے آ کر، خاص طور پہ جو ایتھوپیا اور حبشہ کے لوگ تھے، وہ اس طرح آ کر لوگوں کو اپنے کرتب دکھایا کرتے تھے۔ نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، بلکہ اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، جو عمر میں بہت چھوٹی تھی، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے دکھایا۔ مسجد نبوی کے سامنے حضور نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور خود کھڑے ہو گئے، اپنے پیچھے حضرت عائشہ کو ٹھہرا لیا۔ حضرت عائشہ حضور کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر دیکھ رہی تھی اور اس نظارے کو دیکھتی رہی، دیر تک اس سے لطف لیتی رہی، جو کرتب دکھایا جا رہا تھا، جو تماشا ہو رہا تھا، اس سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک اس عمر کے لوگوں کے لیے خوشی کا سامان ہوتا ہے، ایک لطف کا سامان ہوتا ہے۔ تو اسلام نے ان چیزوں کو پسند کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ایک انصاری صحابی کی شادی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے، بڑا سونا سونا سا لگ رہا ہے، کیوں کچھ بجانے والیاں، چھوٹی بچیاں جو گایا کرتی تھی وہ گا نہیں رہی ہیں؟ انصار کے لوگ گانے بجانے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ کچھ ایسا انتظام کرتے کہ ان کو خوشی ہوتی اور ایک خوشی کا اظہار ہوتا۔ تو خوشی کے اظہار کے جو جائز راستے، اسلام نے اس کو نہ صرف کھولا ہے بلکہ اس کی طرف ابھارا بھی ہے، کیونکہ انسان اگر اس کو اختیار کرے گا تو ناجائز کی طرف نہیں بڑھے گا۔ اگر جائز کو ناجائز بنا دیا جائے گا تو انسان بڑا ناجائز کرنے لگے گا۔ اگر جائز جو اسلام نے فطرت کے اعتبار سے جائز ٹھہرایا ہے، اگر اس کو اختیار کیا جائے گا تو انشاءاللہ انسان کبھی بھی ناجائز کی طرف نہیں بڑھے گا۔ اس کی مثال آپ لیجئے، اسلام نے شادی پر آمادہ کیا، شادی پر ابھارا، نکاح کی ترغیب دلائی اور اس کو جلدی کرنے پر بہت زیادہ احکامات اور بہت زیادہ ترغیبات دی، تاکہ انسان برے کام سے بچے، حرام سے بچے، زنا سے بچے، نظر بد سے بچے، اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے۔ کیونکہ اگر جائز کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا تو انسان ناجائز کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی خوشی کے اظہار کے لیے، لطف اٹھانے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے جو جائز چیزیں ہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی اسلام نے اجازت بھی دی ہے، ترغیب بھی دلائی ہے، تاکہ ہم حرام کی طرف نہ بڑھیں، تاکہ حرام انجوائمنٹ اور حرام انٹرٹینمنٹ کو نہ اختیار کریں۔ حدود کھینچ دیے گئے، نامحرم اور محرم کا اختلاط نہ ہو، مرد اور عورت ایک ساتھ نہ ملے، آدمی نامحرم عورتوں کو نہ دیکھے اور ان کے ڈانس کو اور ان کی چیزوں کو نہ دیکھے، وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور وہ میوزک جو انسان کے اندر شہوانی جذبات کو بھڑکاتا ہے، جو انسان کے جسم کو ڈانس کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کو غلط قرار دیا گیا۔ لیکن اچھے سانگ جو انسان کی تہذیب کو بتاتے ہو، کلچر کو سمجھاتے ہو، ملک کے بارے میں اگر کوئی سانگ ہے تو اس کو بھی غلط نہیں کہا گیا ہے، وہ بھی پسندیدہ ہے۔ انسان اور مسلمانوں کے لیے بطور خاص ان کا جو مذہبی کلچر ہے، ان کی جو تہذیب ہے، ان کے جو فیسٹیولز ہیں، اس کو بیان کرنے والے جو سانگز ہوتے ہیں، اگر اس کو سنا جائے گا، اس کو سنایا جائے گا، اس سے لطف لیا جائے گا، اس سے اپنے دل کو تسکین پہنچائی جائے گی،
کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان کو ایک تسکین ملتی ہے ذہن کو، وہ اگر حاصل کی جا رہی ہے اس انٹرٹینمنٹ میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ مطلوب ہے۔ تو ایک اجتماعی نظام قائم کرنا، ایک اچھا سوشل سسٹم بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اسلام سب سے زیادہ ویلیوز پر ابھارتا ہے۔ ویلیوز کیا ہے؟ احسان کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کا درد اپنا درد بنا لینا، دوسرے کے غم میں شریک ہو جانا، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، دوسرے کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنا لینا، اور دوسرے کی مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ اسلام نے اس پر سب سے زیادہ ابھارا ہے۔ اگر میں کہوں کہ اسلام کے اخلاقی احکامات، معاشرتی احکامات جو ہیں، ان میں سب سے بڑی جو ویلیو ہے وہ یہی ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ ایک انسانی مضبوط رشتہ ایسا بنا لے کہ وہ اس کے ساتھ جڑ جائے، مل جائے، اس کو اپنا لے۔ اسی لیے عید الفطر کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو۔ صدقہ فطر واجب قرار دیا گیا ہے، ضروری قرار دیا گیا ہے، اسے ادا ہی کرنا ہے، اور اس شخص پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، جو نکال سکتا ہو، اور صرف اپنی ہی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے بھی، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی، جو چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے بھی نکالنا ہے، بیوی کی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں، بڑے بچوں کی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کی طرف سے جو لوگ ماتحت ہیں، اس کے نیچے ہیں، ان سب کی طرف سے اس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ عید کی خوشی جو منائی جا رہی ہے اس میں ان لوگوں کے گھروں میں بھی غلہ پہنچے، ان لوگوں کے گھروں میں بھی عید کی خوشی پہنچے، ان کو بھی اپنی عید منانے کا موقع مل جائے، جو اس دن اپنی استطاعت سے چولہا نہیں جلا پا رہے ہیں، جو اس دن بھی اپنی استطاعت سے نیا کپڑا نہیں پہن پا رہے ہیں، جو اس دن بھی اپنی استطاعت سے اپنے بچوں کے لیے کچھ کھلونے لا کر نہیں دے پا رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے اپنے گھر کے لیے اچھا ڈیکوریشن کیا ہے، اچھے پکوان پکوائے ہیں، بچوں کے لیے اچھے انجوائمنٹ کے سامان تیار کیے ہیں، ان کے لیے ٹوائز وغیرہ لا کر دیے ہیں، ایسے ہی آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے ماحول میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، اور ضرور ہوتے ہیں ہر جگہ، جہاں پہ وہ لوگ اس طرح سیلیبریشن نہیں کر پا رہے ہیں جو جائز حق ہے سیلیبریشن کرنے کا۔ تو آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے، اور اسلام نے اس کو محض اخلاقی نہیں بلکہ فریضے کے طور پر عائد کیا کہ آپ ان کی فکر کریں اور ان کے درد کو سمجھیں۔ اسلام نے، آپ دیکھیے کہ اس ماحول کے اندر بھی جو سیلیبریشن کا ہوتا ہے، فیسٹیول کا ہوتا ہے، ایک اجتماعی نظام کو قائم کیا۔ اجتماعی نظام سے جو میں بار بار بول رہا ہوں، مراد یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے انسان سے جڑے، دوسرے انسان سے گہرا رشتہ قائم کرے، اور اس کے ساتھ شریک ہو، اس کی خوشی میں، اس کے غم میں، خوشیوں کو بانٹنا، خوشیوں کا تبادلہ کرنا، مبارکباد دینا، یہ پسندیدہ عمل قرار دیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کسی کے غم میں شریک ہونا، اس کے غم میں اس کا ساتھ دینا، یہ بھی اسلام میں بہت زیادہ اس پر ابھارا گیا اور آمادہ کیا گیا ہے۔ تو ہمیں ان عبادتوں کے تہواروں کو، ان عیدوں کو اس طرح سے گزارنا ہے کہ وہ ہمارے لیے عبادت بن جائے۔ صدقۃ الفطر کا ایک اہم ترین حکم ہے جو ہمیں عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے ادا کرنے کے بعد صدقہ فطر قضا ہو جاتا ہے۔ عید گاہ میں، مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے سے پہلے ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو بھی استطاعت رکھتا ہو، کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے اپنی طرف سے۔ اور صدقۃ الفطر کا ایک نصاب طے ہے جو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، 1 صاع کھانا جس کا ذکر کیا گیا ہے، یا گیہوں کے لیے نصف صاع کا بھی ذکر آیا ہے، جو کہ تقریباً 2.25 کلو گیہوں ہوتا ہے، یا دوسری چیزوں میں کھجور اور کشمش وغیرہ میں دیکھیں گے تو وہ تقریباً 3.25 کلو 4 کلو تک جاتا ہے، کیونکہ 1 صاع اور نصف صاع اس میں فرق ہو جاتا ہے، تو میجرمنٹ اس کا کرنے میں تھوڑا فرق ہوا ہے۔ گیہوں کے لیے ذرا الگ بتایا گیا ہے، اور چاول بھی گیہوں کی قبیل کا ہوتا ہے، اور دوسری چیزیں جو کھجور ہے، کشمش ہے، ان کے لیے پورا 1 صاع بیان کیا گیا ہے۔ تو انسان جس کی جتنی استطاعت ہو اسی کے اعتبار سے اس کو کرنا چاہیے۔ حکم دیا گیا ہے کہ ایک آدمی ادا کرے، گیہوں کے اعتبار سے بھی کر سکتا ہے، لیکن جس کے اندر استطاعت ہے وہ کشمش کی قیمت نکال لے، کشمش کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھ کر زیادہ ادا کرے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں جس لیول کے اوپر، جس اسٹینڈرڈ کے اوپر اپنی عید منا رہا ہوں، اسی اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے دوسروں کو عید منانے کی ترغیب دے رہا ہوں، ان کا سپورٹ کر رہا ہوں۔
ہماری جو استطاعت ہے، ہمارا جو لیول ہے، ہم اس اعتبار سے کنٹریبیوشن کر کے اپنے بھائیوں کو بھی عید میں ملا رہے ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ ہر اس شخص کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے وہ صدقۃ الفطر کا بھی مستحق ہوتا ہے، اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔